السلام علیکم کلاس 8 مسز راشدہ عمران فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جگنو شروع کی تھی اور ہم نے آپ کے اس کو الفاظ معنی کروا دیے اور جناب ہم نے آپ کو اس کے کوشچن آنسرز جو تھے وہ بتائے۔ اب آج ہم اس کی تشریحات کریں گے۔ ہم نے اس کا مرکزی خیال آپ کو لکھوا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے کہ اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم اس کی تشریحات کی طرف چل رہے ہیں۔ پہلا بند ہے اس کا، اور آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ اس کا پہلا بند نمبر 1 جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں سے لے کر بند کا اینڈ ہوگا یہ روشنی سراپا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے آپ نے بند لکھیں گے پورا کاپی میں، اس کے بعد آپ اس کا حوالہ لکھیں گے اور حوالے میں آپ بتائیں گے کہ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب میرا اقبال کی نظم جگنو سے لیا گیا ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ تشریح کرتے ہوئے آپ بتائیں گے کہ اس بند میں شاعر جگنو جیسے خوبصورت پتنگے کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم رات کو باغ کی طرف نظر کریں تو فضا میں اڑتے ہوئے جگنو ایسے لگتے ہیں گویا دیے یعنی جو چھوٹے چھوٹے دیے جلاتے ہیں ہم، کہ گویا دیے ہوا میں اڑ رہے ہوں، یا پھر یوں لگتا ہے جیسے چاند کی کرن حرکت کر رہی ہو، یا پھر ستاروں کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دن کے بادشاہ نے رات کی سلطنت میں اپنا نمائندہ بھیجا جو یہاں سب کی نظروں میں آ رہا ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے چاند کے لباس کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا ہے، اور یہ حسن اور خوبصورتی ہمیشہ سے جگنو کا خاصہ ہے۔ شاعر جگنو کو ایک چھوٹے سے چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند کی طرح جگنو کی روشنی بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یعنی جب جگنو اپنی دم ہلاتا ہے، پروں کو حرکت دیتا ہے، دم ہلاتا ہے تو وہ روشن نظر آتا ہے، اور جب اس کی حرکت بند ہوتی ہے تو پھر وہ روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کی روشنی جیسے گھٹتی بڑھتی ہے، اسی طرح سے جگنو کی روشنی بھی گھٹتی بڑھتی دکھائی دیتی ہے ہمیں۔ تو کلاس یہ بند نمبر 1 کی تشریح، اور اب آ جائیے بند نمبر 2 کی طرف کہ ہر چیز دوسرا بند ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، آپ کتاب میں بند کو نوٹ کر لیجئے کہ بند نمبر 2 ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، تو یہاں سے لے کر اور آخر تک کہ جو رات ہے ہماری، یہاں تک اس کا دوسرا بند ہے۔ حوالہ جس طرح سے پہلے آپ نے لکھا اسی طرح سے دوسرے بند کا حوالہ بھی آپ لکھیں گے، اور اس بند کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں جو شے بھی تخلیق کی اس میں کوئی نہ کوئی افادیت یعنی فائدہ، اور اس میں کوئی نہ کوئی خوبی مضمر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگنو کو چمک اور پروانے کو حرارت کا احساس دیا۔ وہ پرندے جن کی بولی ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن ان کی سریلی آواز ہمارے کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ اس طرح پھول ہیں کہ اگرچہ بے زبان ہیں مگر ان کے رنگ، خوشبو اور ساخت ہمیں رب سے ملانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہمیں رب کی قدرت نظر آتی ہے، رب کی صناعی، سب کی کاریگری ہمیں نظر آتی ہے۔ یوں ہی طلوع اور غروب کے وقت آسمان پر شفق کی سرخی کائنات کے حسن کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ اس کا وقفہ بہت مختصر ہے، یعنی یہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ شاعر نے شفق کو سجیلی دلہن سے اور شبنم کے قطروں کو آرسی سے تشبیہ دی ہے۔ درختوں کو سایہ دار بنا کر، موجوں کو بے قرار کر اپنی قدرت کی نشانیاں رب نے دکھائی ہیں۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو وقت ہمارے آرام کا ہے یعنی کہ رات، وہ جگنو کے جاگنے کا وقت ہے، کیونکہ جگنو اندھیرے میں ہی ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کلاس یہ آپ کی دونوں بندوں کی تشریحات ہیں، آپ کو ان دونوں بندوں کی تشریحات اپنی کاپی میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس میں امید ہے کہ آپ کو اس کی تشریحات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کا سبق کتاب کا پیج نمبر 5 دیکھیے گا کہ اس میں سوالات ہیں، 3 سوالات ہیں کہ پروانے اور جگنو میں کیا فرق ہے۔ تو اب اس کا جواب آپ یوں دیں گے کہ پروانے اور جگنو میں یہ فرق ہے کہ پروانہ جو ہے وہ روشنی کی طرف لپکتا ہے، جبکہ جگنو جو ہے وہ خود سے روشن ہے۔ دوسرا سوال کہ دوسرے بند میں شاعر نے قدرت کے کن کن کمالات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سارے جو تشریح میں ہم نے آپ کو کمالات بتائے ہیں وہ سارے آپ لکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ شاعر نے سحر کو بانگ کی دلہن کیوں کہا ہے؟
تو شاعر نے سحر کو بانگ کی دلہن اس لیے کہا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے آسمان جو ہے سرخی مائل ہو جاتا ہے اور شفق جو ہے شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، اس لیے اور دلہن بھی جو ہے سرخ لباس پہنتی ہے، اس لیے شاعر نے سحر کو صبح کے وقت کو بانگ کی دلہن سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں سوال بھی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ تینوں سوال آپ کو کرنے ہیں، پلس میں یہ تشریحات آپ کو کاپی میں کرنی ہے۔ اس طرح سے ہمارا یہ نظم جگنو کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نئی ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں، وہ ہے کہ آپ کو وطائے و فقیر کی کہانی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے 99 اور یہاں وطائے و فقیر کی کہانی ہے کہ ایک بار وطائے و فقیر واعظ کی مجلس میں بیٹھے تھے، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے۔ وطائے و فقیر مجلس سے اٹھے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس بات کی حقیقت کو جانیں گے، چنانچہ دوسرے روز وہ اپنا کام کاج کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج میں کسی سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ مانگوں گا، دیکھوں اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے روزی پہنچاتا ہے۔ انہیں اسی انتظار میں صبح سے بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بھی بہت ستانے لگی۔ اس پر وطائے و فقیر بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے وہیں جمے بیٹھے رہے۔ شام تک تو انہیں بھوک کی بالکل برداشت نہ رہی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ یہ خیال دل سے نکال کر گھر چلے جائیں، مگر دل مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہوگی تو دور سے ہی نظر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخت پر چڑھنے کے تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ گیا تھا۔ وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق ان کے لیے کھانا لایا تھا۔ وطائے و فقیر نے ان کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح سے روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لیں، مگر دل نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں میری بھی محنت شامل ہو جائے گی، مجھے خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں آ سکتی ہے تو کیا اتنی سی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وطائے و فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر۔ دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ وطائے و فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر میں رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ سے کھنکارا۔ دیہاتی ان کی آواز سن کر پلٹا، اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ شاید مسافر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا، وطائے فقیر کو کھانا دیا اور پھر اپنی راہ لی۔ وطائے فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھے مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ جو رزق کا وعدہ ہے وہ رب کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی دیتا ہے کہ جتنا اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوشش جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری کوشش کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری کہانی کا لب لباب یہ ہے۔ اب اس کے کوشچن آنسرز کہ مولوی صاحب نے واعظ میں کیا بات کہی۔ مولوی صاحب نے واعظ میں یہ بات کہی تھی کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں رزق پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ درس میں مولوی صاحب نے یہ بات بتائی تھی۔ وطائے فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں کیوں جا بیٹھے؟ وہ وطائے فقیر شہر چھوڑ کر جنگل میں اس لیے جا بیٹھے کہ وہ مولوی صاحب کے اس بات کو کہ جو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کہا تھا، اس بات کی حقیقت کو وہ جانچنا چاہتے تھے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ بندے کو رزق پہنچاتا ہے۔ جیم ہے سوال نمبر 1 کا حصہ جیم کہ وطائے فقیر درخت پر کیوں چڑھ گئے؟ وطائے فقیر درخت پر اس لیے چڑھ گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی اوپر سے کہیں سے دور سے امداد آ رہی ہوگی، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رزق آ رہا ہوگا تو میں دور سے ہی اسے دیکھ لوں گا۔ اسی سوچ کی تحت وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔
درخت کی چوٹی پر سے انہیں کیا دکھائی دیا؟ درخت کی چوٹی پر سے انہیں دکھائی دیا کہ ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آ رہا ہے۔ وہ دیہاتی کا کھانا لینے کے لیے درخت سے نیچے کیوں نہ اترے؟ وہ درخت سے نیچے اس لیے نہ اترے کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ جب کھانا اللہ پاک میرا یہاں تک میرا رزق پہنچا سکتا ہے تو کیوں نہیں اوپر کیوں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں نیچے اتروں گا اس کو رزق کو لینے کے لیے تو اس میں میری محنت بھی شامل ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسے نیچے نہ اترے بلکہ وہ اس انتظار میں رہے کہ رزق خود ان کے پاس اوپر پہنچے۔ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آخری سوال، تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بے شک رزق کا وعدہ رب کا تو ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اتنا ہی عطا ہوگا جتنی کی ہماری کوشش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کے حلال جو ہے وہ عین عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ رزق حلال کا حصول عین عبادت ہے، اور ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا جتنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے سوال نمبر 2 کو آپ نے کتاب سبق پڑھ کے آپ نشان لگائیں گے، یہ دونوں MCQs ہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگے ہوں گے دونوں کام، اور اس طرح سے آپ کا یہ سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اگر اس میں کوئی چیز آپ کو مشکل لگی ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے سراج عمران کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔